ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ اچھے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سبوں کو خوشحال زندگی عطا فرمائے، بے پناہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ جیسا کہ پچھلی گفتگو میں آپ نے سماعت کیا، آپ نے سنا، عالم برزخ کسے کہتے ہیں اور مرنے کے بعد کیا روح جسم سے جدا ہو جایا کرتی ہے۔ 4 پارٹ میں 4 حصوں میں آپ نے سماعت کیا تھا۔ اس گفتگو میں انشاءاللہ العزیز آج کی گفتگو میں بات ہوگی کہ مرنے کے بعد کیا جسم، مرنے کے بعد مسلمانوں کی روح کہاں رہتی ہے اور کافروں کی روح کہاں رہتی ہے، اس اور مرنے کے بعد کیسا عذاب دیا جاتا ہے۔ ان تمام گفتگو پہ انشاءاللہ العزیز پھر آپ کے سماعتوں کی دہلیز تک لے کے پہنچا ہوں۔ اس سے قبل میں تمام نئے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں لہٰذا میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مرکزی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ روزانہ آپ تک نئی نئی باتیں دین اسلام کے متعلق پہنچتی رہے۔ تو ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی گفتگو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ عقیدہ کیا رکھنی چاہیے؟ ہم تمام اہل سنت والجماعت کے ماننے والوں کا عقیدہ کیا ہے اور ہم مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اس کے متعلق کہ مرنے کے بعد مسلمانوں کی روحیں کہاں رہتی ہیں، کس طریقے سے رہتی ہیں، ان تمام پر ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے بار شریعت کے حوالے سے۔ اور حضرات محترم سماعت کریں کہ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبے کے مطابق مختلف مقاموں میں رہتی ہے، مختلف مقاموں میں رہا کرتی ہے۔ مرنے کے بعد مسلمانوں کی روح مرتبے کے مطابق حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے۔ بعض کی قبر پر روحیں رہتی ہیں، بعض کی چاہے زمزم شریف پر، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے 7ویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، زیر عرش کے نیچے قندیلوں میں، اور بعض کی اعلیٰ علیین میں، بعض کی اعلیٰ علیین میں، مگر کہیں بھی ہو، مگر کہیں بھی ہو وہ روحیں، مگر جہاں کہیں بھی وہ روحیں ہوں، اعلیٰ علیین میں ہو، زمزم کے قریب ہو، زیر عرش ہو، یا بلندیوں میں ہو، یا آسمان و زمین کے درمیان ہو، کہیں بھی ہوں، وہ جسم سے ان کو تعلق بدستور رہتا ہے، جسم سے ان کو تعلق بدستور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے، پہچانتے، اس کی بات کو سنتے ہیں۔ روحیں جہاں کہیں بھی ہوں وہ جسم سے بدستور دونوں کا تعلق رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے، پہچانتے، اس کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں، قبر کے قریب سے ہی مخصوص نہیں۔ اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی ہے کہ ایک طائر پہلے قفس میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ ایک پرندہ پہلے پنجرے میں قید تھا، اب اس کو آزاد کر دیا گیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے سماعت کیا
کہ روح کا جو ہے نا مطلب حسب مرتبہ کہاں کہاں رہا کرتی ہے، یہ آپ نے سماعت کیا۔ حدیث شریف میں ائمہ کرام فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ائمہ کرام فرماتے ہیں ان النفوس القدسیہ اذا تجردت عن العلائق بدنیت اتصلت بالملأ الاعلی وترى وتسمع الکل کالمشاہد۔ بے شک پاک جانے جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہے، عالم بالا سے مل جاتی ہے اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہے جیسے یہاں حاضر ہے، سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہے جیسے یہاں حاضر ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، مردے مرنے کے بعد بھی سنا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کے قبر پہ جانے والے لوگوں کو پہچانتے بھی ہیں۔ یہ ائمہ کرام سے بھی اور علماء کرام اور احادیث مبارکہ سے بھی یہ باتیں ثابت ہے۔ جن کو اگر اعتراض ہو یا دلیل کی ضرورت ہو تو بہار شریعت حصہ اول عالم برزخ کے بیان میں وہ سن سکتے ہیں۔ اور آگے آپ کو بتاتے چلوں، سماعت کریں حدیث پاک میں کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب علیہ رحمہ لکھتے ہیں روح را قرب و بعد مکانی یستاست، ہے نا، روح را قرب و بعد مکانی است، روح کے لیے کیا دوری کیا قریبی سب ایک ہے، مکان سب ایک ہے، جب چاہے جہاں چاہے جائے آئے۔ اور یہ آپ نے سماعت کیا کہ مسلمانوں کی روح کہاں رہا کرتی ہے۔ اب سماعت کرے کہ کافروں کی خبیث روحیں کہاں رہتی ہیں، تو بعض کی ان کی مرگھٹ پہ رہتی ہیں یا قبر پر ہی رہتی ہیں، بعض کی چاہے برہوت میں کہ یمن میں ایک نالہ ہے، چاہے برہوت یمن میں ایک نالہ ہے، بعض کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک، بعض کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک، بعض کی اس کے بھی نیچے، بعض کی اس کے بھی نیچے سجیین میں، اور وہ کہیں بھی ہو جو اس کی قبر یا مرگھٹ پر گزرے اسے دیکھتے پہچانتے بات سنتے ہیں، مگر کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں ہے، قید ہے، کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں ہے، قید ہیں۔ تو یہ آپ نے سماعت کیا کہ کافروں کی روح اور مسلمانوں کی روح، ایمان والوں کی روحیں کہاں رہا کرتی ہیں، تو یہ آپ کو فرق معلوم ہو گیا کہ ایمان والوں کی روح مرتبے کے مطابق کہاں رہتی ہیں، اعلی علیین میں رہتی ہیں، چاہے زمزم پہ رہتی ہیں، بعض کی ساتویں دوسری تیسری آسمان میں رہتی ہیں، بعض کی دونوں کے درمیان رہا کرتی ہیں، اور کافروں کی روح مرگھٹ پر رہتی ہیں۔ یوں المختصر یوں سمجھیے کہ قید رہا کرتی ہیں، ان کو کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، مگر مسلمانوں کی روح جب چاہے جہاں چاہے جائے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ایمان کی حالت میں خاتمہ فرمائے، ایمان کی حالت میں موت نصیب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔